برسی کی مجلس ہے، قرآن مجید کا یہ اعلان، اللہ کا یہ اعلان کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ایک ٹیسٹ ہے جس کو چکھنا ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے اس کو واپس جانا ہے۔ کل میں نے کچھ معروضے کیے کہ اس زندگی میں کہ جو اللہ نے ہم کو یہاں پہ دی ہے، یہ اس کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس دنیا میں بغیر کسی عیب کے رکھا ہے۔ اس کا شکر روز ادا کرتے رہو، یہ تم کو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ روز صبح اٹھ کے بولو الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، اردو میں بولے، انگلش میں بولے، جو آپ کی زبان ہے اس زبان میں بولا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ رکھا، دنیا میں لایا۔ شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجناح میں یہ لکھا ہے، یہ شکر ادا کرنا، خود بھی ادا کرنا، اپنے بچوں کو بھی بتانا کہ جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ وین یو گیٹ اپ ان دا مارننگ، جسٹ سے تھینک یو کہ اللہ صحت کے ساتھ اٹھا دیا۔ رات میں سوئے تھے، یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ صبح میں تم ہیلتھی اٹھنا، کوئی ضروری، کتنے ایسے واقعات ہیں، بخار آ گیا، ہیڈیک ہو گیا، مائیگرین ہو گیا، 1000 بیماری ہو سکتی، مر جا سکتے، روح نکل جا سکتی، کتنے واقعات کے نیند میں مر گئے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، شکر ہے پروردگار کا کہ 6 7 8 گھنٹے میں جو تھکن تھی وہ بھی ختم ہو گئی، باڈی ریفریش ہو گئی اور ہم صحت کے ساتھ ہیلتھی اٹھ گئے۔ یہ اپنی طاقت سے نہیں اٹھے، یہ اس کی طاقت سے اٹھے، اس کریم کی طاقت سے اٹھے، اس حیو یا قیوموں کی طاقت سے اٹھے، اس عزیزو یا غفار کی طاقت سے اٹھے، اس غفور الرحیم کی طاقت سے اٹھے۔ یہ ساری تسبیحاں ہیں اللہ کی جو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کا شکر ہے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ یہ کتنا بڑا شکر ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ہم امت محمدی میں۔ دوستو، ہم کو جو اسلام ملا ہے وہ گرانٹیڈ ملا ہے، ہمارے ماں باپ شیعہ تھے، ہم شیعہ ہو گئے، لیکن آپ سوچ رہے کہ اللہ اگر چاہتا تو نبی ابراہیم کی امت میں پیدا کرتا، عیسیٰ نبی کی امت میں، موسیٰ نبی، کسی کی بھی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے امت محمدی میں پیدا کر کے یہ وہ رحمت نازل کی، وہ بلیسنگ ملی ہم کو کہ اہل بیت کی محبت، ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین ہمارے حصے میں آئی۔ روز صبح اٹھ کے اردو میں بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ تیسرا شکر جو سب کے آج کے ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں، رزق کا، اس کے لیے دعا کرو۔ دیکھیے میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ، ورنہ پوری ایک گھنٹے کی مجلس ہو سکتی ہے اس پہ۔ تیسرا شکر ہے الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اگر اللہ رزق کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، بندوں کے حوالے کر دیتا، تو پھر کوئی زندہ نہیں رہتا، غریب تو مر جاتا، صرف پیسے والا زندہ رہتا، یوں ہی غریب مرتا ہے۔ تیسرا شکر، میں کیا کروں، میں افسوس کہ میں آگے بڑھ جا رہا۔ رزق کے لیے جو روز صبح اٹھ کے اللہ کے یہ تھینک یو ہے، لٹرلی یہ تھینک یو۔ آپ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، آپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا تھینک یو بولو، تھینک یو بولو۔ سوری اور تھینک یو تو ہمارے کلچر میں ہے، تو تھینک یو بندوں کا بولنے سے پہلے اس کا شکر ادا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مرنے کے بعد تم کو کام آئیں گی۔ انسان کبھی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھو۔ شیعہ کبھی احسان فراموش نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا کبھی احسان کو مانا کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو، میری روٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ چوتھا شکر الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخلق الناس۔ عجیب ہے دوستو، صبح اٹھ کے یہ بھی شکر ادا کرو تو دیکھو تم کو اللہ کیا دیتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا۔ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی، باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتے۔ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اکیلے میں کیے، پوشیدہ رہ کے کیے، چھپ کے کیے، اندھیرے میں کیے، کسی کو نہیں مانا، لیکن وہ ایسا ستار ہے
کہ اس نے جب معاشرے میں، سماج میں، لوگوں کے سامنے مجھے پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے عزت کے ساتھ پیش کرے. یہ اس کا شکر ہے. روز صبح اٹھ کے کم از کم 18 مرتبہ بولو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو. اللہ تمہاری عزتوں کو باقی رکھ. یہ وہ چیزیں ہیں دوستو کہ جو مرنے کے بعد تم کو کام آنے والی ہے. تو وی آر سو لکی کہ جن کے ماں باپ زندہ ہے، وہ میں ہمیشہ بولتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہے they are luckiest person on the earth. اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے. they are so lucky, so lucky. تب اولاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹی کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹے کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ واجبات کو میں نے ان کی زیارت اور چہروں کی مجلس میں بولا تھا اور ماشاءاللہ ان کی اولاد نے اس کو ادا کرا دیا. اب ہر روز آج سے جب مجلس میں جاؤ تو یہ دعا کرنا کہ اللہ اس مجلس کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے دادا دادی نانا انٹائر شیعہ کمیونٹی کو جو مرحومین ہیں ان کو دے دو. آپ کو اس کا اندازہ نہیں. آج یہ مجلس ہے حسین کا ثواب. تم نے عزاداری کی، آنسو نکلے، لوگ گریا کیا، لوگ ماتم کیا، عزاداری کی، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ کوئی اس کا ثواب بتا نہیں سکتا کہ اللہ کی بارگاہ سے کیا ملتا. خدانا 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 خاصا لاکھ بار کوئی تکلیف میں ہے مردہ، تو جب مجلس حسین کا ثواب پہنچتا تو فرشتے نور کا تش لے کر، رحمت کا تش لے کر اس کی لحد میں جاتے. اگر اندھیرے میں تو اس کا اندھیرا دور ہوتا. گرمی میں ہے تو مثال دے رہا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایئر کنڈیشن لگ جائے، ماڈریٹ ٹمپریچر ہو جائے. کوئی خدا نہ خواستہ تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف اسی وقت دور ہوتی. تو مردہ پوچھتا، آج نگہت جہاں پوچھیں گی کہ یہ ثواب آ رہا کہاں سے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری بیٹی نے، تمہاری بیٹیوں نے یہ مجلس رکھوائی. تو اس مجلس کا ثواب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگار میری بیٹیوں نے، میری اولاد نے مجھے یاد رکھا، تو اس کو یاد رکھ. ماں کی دعا اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. امام کی دعا سب سے بڑی دعا ہوتی، معصوم امام کی. اگر 14 معصومین صرف اشارہ کر دیں تو ہماری تقدیر بدل جائے. اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی دعا اور جو ہے وہ معصوم کی دعا ہے. معصوم کے بعد پھر بول رہا معصومین کے بعد اگر کسی کی دعا ہے تو وہ ماں کی دعا ہے. کسی کی دعا ہے تو وہ صرف ماں کی دعا ہے. کہ ماں کی دعا زندگی میں بھی لگتی ہے، مرنے کے بعد بھی لگتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. ماں کی دعا کے لیے مولا حسین نے جناب لیلا کے لیے کہا تھا، شہزادی علی اکبر کے لیے. نس سے معصوم ہے، نس سے معصوم. مولا نے کیا کہا تھا کہ لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے اور مولا حسین ہے. لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. تم دعا کرو کہ علی اکبر کامیاب آئے. عزیزوں، کربلا وہ درس ہے، کربلا وہ پیغام ہے، کربلا سے وہ میسیج ملا کہ ماں کی دعا سب سے بڑی دعا ہے. آج نگہت جہاں آ رہا اپنی لحد سے صرف ماں باپ کو اللہ وہ اتھارٹی دیتا ہے کہ لحد میں تم جاتے ہو ماں باپ کی لحد پہ جا کے، جب بھی ماں کی لحد پہ جانا، گریو پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا، باپ کی گریو پہ جائے تو سرانے بیٹھو. اور آج کے زمانے میں جب بھی میں ان کی اولاد کو بول رہا کہ اگر آپ یو کے میں ان کی میت پہ، ان کی گریو پہ جا رہے تو زیارت امام حسین ضرور پڑھو، زیارت اربعین پڑھو، زیارت اربعین. اور یہ نیت کر کے پڑھو کہ پروردگار یہ جو میں زیارت اربعین پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو میں، اور جن کی اولاد پاکستان میں اس وقت ہے وہ وہاں سے پڑھے، تصور کر کے پڑھے کہ تم ماں کی لحد پہ کھڑے رہ کے پڑھ رہے. اور یہ نیت کرو کہ میں زیارت اربعین مولا حسین کی جو مخصوص زیارت ابھی آپ نے اربعین کے دن پڑھی ہے، وہ زیارت جو ہے تصور کرو، نیت کرو کہ میں اپنے ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، اپنے اہل خاندان کی طرف سے اور سارے عزاداروں کی طرف سے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی طرف سے زیارت اربعین پڑھا. آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے، الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ آپ کو میں سمجھاؤں کہ کس طرح رحمت خدا نازل ہوتی. زیارت
امام حسین کا ثواب کیا ملتا. آپ سوچو کہ اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ زیارت مولا حسین کا ثواب یہ ہے تو تم زندگی تمام 24 گھنٹے مولا حسین کو سلام کرتے رہو. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. اور اس کے بعد زیارت اربعین. جب تم نیت کر کے زیارت اربعین پڑھو گے کہ میں نگاہ جہاں آ رہا اور میرے والد کی طرف سے اور سارے مرحومین کی طرف سے میں زیارت مولا حسین پڑھا, تو آپ سوچو ایک عجیب رحمت خدا, شاورز جس کو بولتے, ہیوی شاورز رحمت کے ان کی لہت پہ جاتے اور ماں ہاتھ اٹھا کے دعا دیتی کہ اللہ کل تک میں بھی زیارت امام حسین پڑھتی تھی, آج میری بیٹی نے, میرے بیٹے نے, میرے بھائیوں نے, میری بہنوں نے, میرے رشتہ داروں نے مجھے دیا یہ تحفہ. دوستو ایک زیارت کین چینج دا لائف آف یور مدر اینڈ فادر. ایک زیارت ماں باپ کی زندگی بدل دے, وہاں پہ رحمت خدا نازل ہو جائے, مولا حسین کی بارگاہ میں قریب ہو جائے, حسین کی بارگاہ میں پہنچ جائے جو ایک رحمت کا شیڈ ہے, کربلا پارٹ آف جنہ ہے. ہو سکتا ہے مولا حسین کی زیارت کو بھیجتا. اللہ ہم کو زیارت امام حسین نصیب. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.